الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آج کی یہ تقریب ان معصوم بچے اور بچیوں کی تعلیم کے مکمل کرنے پر کی گئی ہے۔ یقیناً اصل میں تو ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی خوشی میں شرکت کرنا مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بچے میرے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، اور ہماری اس حاضری سے اگر ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اللہ نے ان کو مزید کام کرنے کی توفیق دی تو ان کے اس کام میں میرا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اس لیے یہ دینی مدارس جو الحمدللہ دینی تعلیم سر انجام دے رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سرمایہ رکھا ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی کوئی سرمایہ بنایا ہے، تو دنیا کے لیے بھی تک و دو کرتے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے۔ لیکن بھائیو، صرف دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے یہ تک و دو کافی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ عین حقیقت ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ اس کی تک و دو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس وقت جو میں اور آپ یہاں شریک ہیں تو ہماری شرکت کی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ ہم اس نقطۂ نظر سے آئیں، جب آپ یہ نقطۂ نظر لے کر بیٹھیں گے تو آپ کا یہ بیٹھنا آخرت کے بہتر ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ان پروگراموں کو صرف فارمیلٹی، ضابطے کی کاروائی اور کانوں کا چسکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھئی مولویاں دا اج کٹھا دیکھ دے، مولویاں دا میلہ کہو جہا ہوندا، یہ دیکھن واسطے نہیں اسی آئے، ہم کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں۔ اور میں نے کہا اس وقت بھی بیٹھنے کی غرض، دیکھیں آپ لوگ سارا دن ماشاءاللہ کام کاج کرتے رہے، اور اب بھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سے آپ حضرات تشریف فرمائے ہیں، تو بیٹھنے کی بھائی کوئی غرض تو ہونی چاہیے نا۔ آدمی کا کوئی مطمع نظر ہونا چاہیے کہ میں لین کی آیا۔ اگر آپ سے پوچھے کوئی جب آپ آ رہے تھے یا یہاں سے فارغ ہو کر آپ نے گھروں کو جانا ہے تے راستے کوئی پنڈ والا مل کے پوچھ لے بھی کی لے کے آئے ہو تو ہمیں بتانا تو چاہیے نا کہ کیا لے کے آئے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم یہاں اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ ایمان والو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم دنیا میں کیا لینے آئے ہو، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمہیں زندگی دی، مال و دولت، صحت، اولاد، گھر بار، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کس کام کے لیے دیا ہے، تو کام بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ کبھی کبھی اپنے بچوں کو پیسے دے کر فیصل آباد بھیج دیتے ہو کہ جاؤ بیٹا فیصل آباد سے فلاں چیز لے کے آؤ، تو وہ خریداری کرنے کے لیے جاتا ہے اور خریداری کر کے وقت پہ واپس آ کر حساب دے دیتا ہے کہ آپ نے جو چیز منگوائی وہ میں لے آیا ہوں۔ تو آپ اس بچے کو شاباش دیتے ہیں
کہ بیٹے نے وقت بھی بچایا، پیسے بھی بچائے، اور جو چیز خریدنی تھی وہ وہاں سے لے کر واپس آ گیا۔ خدا نہ خواستہ کسی بچے کو آپ پیسے دیں اور کہیں بیٹا فیصل آباد جاؤ اور یہ چیزیں خرید کے لے آؤ، اور وہ وہاں جائے اور جا کر کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھائے، اچھی سی جوتی خرید لے، کوئی کھیلنے کا سامان خرید لے، اور رات کو دیر سے واپس آئے، والد انتظار میں ہے کہ جس کام کے لیے گیا تھا خیر ہو بچہ آیا نہیں، اور جب وہ گھر پہنچا تو آپ آتے پوچھتے ہیں کہ بیٹا جس سامان کو لینے گئے تھے وہ کدھر ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ابا جی وہ سامان چھڈو، دیکھو میں جتی کڈی ودیا لے کے آیا، وہ سامان چھڈو میں آج جڑا سرینا ہوٹل چو کھانا کھا کے آیا، میں فلانی جگہ تو ٹر پھر کے آیا۔ تو اگر وہ بچہ ایسے کہے اور آپ اس کے باپ ہوں تو آپ کا رویہ بچے کے ساتھ کیا ہوگا کہ پتر جتی ذرا مینوں پھڑا تے میں تینوں دس دا بھی یہ کتھوں کتھوں تو لے کے آیا۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس نے پیسے ضائع کیے، وقت ضائع کیا ہے، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کر کے آنا تھا۔ ہم اس کو نادان بے وقوف کہیں گے کہ جس نے وقت اور پیسے دونوں ضائع کر دیے۔ اگر وہ نادان اور بے وقوف ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اور آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے، اگر تو وہ کام کر کے بھائی جاؤ گے شاباش ملے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے کہ میرے بندوں کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے آئے ہیں، اور اگر وہ کام نہیں کیا ادھر ادھر کا لٹر پٹر بہت کچھ کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے کہ یہ ہمارے نادان بندے ہیں جو اپنا وقت اور دیا ہوا سرمایہ سارا ضائع کر کے آئے۔ اب ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی کیا لگائی ہے، کیڑے کام نو کر لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، میرے بندو جو کچھ ہم نے تمہیں صحت، عافیت، مال و دولت، اولاد، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں یہ دے کر تمہیں بھیجا ہے، کام یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ اور جا کر اپنی آخرت کا گھر دنیا سے تلاش کر کے لے کے آؤ، اپنی آخرت کا گھر دنیا سے بنا کے آؤ۔ تو یقیناً میں اور آپ یہاں پر اپنی آخرت کا گھر تلاش کرنے یا آخرت کا گھر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ جو تشریف فرما ہو تو کوئی پوچھے کہ کس لیے آئے ہو تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ نیت ہوگی تو آخرت بن جائے گی، اس لیے یہ نیت مجھے اور آپ کو پہلے کر لینی چاہیے کہ یہاں جلسے میں حاضری ہماری آخرت کے بہتر ہونے کے لیے ہے، تاکہ جب ہم جائیں تو ہمارے آنے سے اللہ پاک میری اور آپ کی آخرت کو بہت بہتر فرما دے۔ یہ بچوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو شرف قبول عطا فرمائے۔ انہوں نے پڑھ کر ہمیں بھی ایک پیغام دیا ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم نے محنت کی ہے اور قرآن پاک کا علم حاصل کیا ہے تو مسلمانوں تم بھی اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کرو۔ یہ صرف انہی کا فرض نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ انہاں نو درس پا دیتا اللہ اللہ خیر صلی بس ہن پڑھن دا کم انہاں دا وا، ساڈا کم تے ذمہ دارا کرنا وا، یہ غلط بات ہے۔ قرآن شریف پڑھنا میرا اور آپ کا کام بھی ہے، ہاں یہ تو حافظ بن رہے ہیں لیکن ہمارا تعلق بھی قرآن پاک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو میں انہی کے متعلق ایک بات پہلے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ ان بیٹوں نے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، پڑھا ہے، یہ کتنا اونچا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کا تعارف کراتے ہوئے قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ یہ جو بچے یہاں پڑھنے آئے اگر ان سے پوچھا جائے کہ بیٹو تم نے یہاں رہ کر کیا کام کیا ہے، آخر ہر ادارے میں بچے جاتے ہیں ایک ڈگری لیتے ہیں کام کرتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بن گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں وکیل بن گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جج بن گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کاریگر بن گیا ہوں۔
تو ان بچوں نے کیا کام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں تمہارے بچوں نے کیا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کا تعارف کرایا ہے، اور یہ بہت اونچا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر اس کی حقیقت کھول دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹو تم یہ اعلان کرو صبغۃ اللہ، کہ ہم یہاں آئے تھے، ان اداروں میں ہمیں بھیجا گیا، ہم نے یہاں آ کر اپنے دل اور اپنے دماغ پر اپنے اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے۔ یہاں آ کر کیا کام کیا ہے؟ اپنے دل پر اور اپنے دماغ پر کس کا رنگ چڑھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھایا ہے۔ چونکہ جسے میں اور آپ قرآن کہتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کو تو نہیں ہم دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے کلام کو دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ پھول ہوتا ہے، تو پھول کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے، تو وہ خوشبو نظر آتی ہے کہ سونگھنے سے پتہ چلتی ہے؟ وہ سونگھنے سے پتہ چلتی ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے اللہ بھی اپنے کلام میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو پڑھو تو تم اپنے اللہ کو پالو گے۔ تو ان بیٹوں نے قرآن پاک حفظ کر کے، میں نے کہا جو کام کیا ہے اس کام کا اعلان قرآن یہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے دل دماغ پر کس کا رنگ چڑھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نسل کے دل پر اور میری نسل کے دماغ پر، میرے ان ہونہار بچے اور بچیوں کے دل دماغ پر اپنا رنگ چڑھا دیں۔ اس سے کائنات میں بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سعادت یہ بچے اور بچیاں ان مدارس میں حاصل کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ کر اپنے دل اور دماغ پر اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ اور یقین جانیے جس کو صبغۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا رنگ کہا گیا ہے، یہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے ان کو بلائیں گے اور بلا کر ارشاد فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ حافظ صاحب آج آؤ اور پوری انسانیت کے سامنے قرآن پڑھو، تاکہ پوری انسانیت کو پتہ چلے کہ یہ میرے نبی کے وہ امتی ہیں جنہوں نے اپنے دل اور دماغ پر کس کا رنگ چڑھایا تھا؟ اللہ کا۔ اور وہ اللہ کا رنگ اس دن نظر آئے گا اور پوری انسانیت کھلے آنکھوں دیکھے گی کہ ہاں ہاں اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا رنگ۔ جب وہ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اترتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ بچے الحمدللہ قرآن پاک کا رنگ، جس کو میں اللہ کا رنگ کہہ رہا ہوں، جس کو قرآن نے صبغۃ اللہ کہا ہے، تو یہ قرآن کا رنگ اپنے دل دماغ پہ چڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، مسلمانوں سوچ کر بتاؤ کہ اللہ کے رنگ سے اچھا بھی کوئی کائنات میں رنگ ہے؟ اگر کوئی اور ہے تو وہ چڑھا لیتے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہو کہ کائنات میں سب سے اچھا رنگ میرے اللہ کا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی اپنے دل دماغ پر یہ رنگ ضرور چڑھانا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری وابستگی، ہمارا تعلق قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ عشق و محبت کا ہونا چاہیے، گرویدگی کا ہونا چاہیے اور پابندی کا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری تلاوت میں ناغہ نہ ہو۔ اگر اس طریقے سے میں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی تو میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے گھروں میں صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کا ضرور اہتمام کریں۔ اس سے گھروں میں اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جاؤ، جو بزرگ حضرات ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھو، ہمارے ہاں دیہی زندگی میں بالخصوص صبح نماز کے بعد آپ کسی گلی میں سے دیہات کی گزرتے تو ہر گھر سے آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ بڑے میاں قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں گھر میں قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ گلی سے گزرتے جاتے تھے اور ہر گھر سے قرآن کی آواز وہ ہمارے کانوں میں پڑتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا
کہ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، اور مسلمانوں کی روایت، کلچر، طور طریقہ یہ تھا کہ صبح جب تک تلاوت نہیں کر لیتے تھے کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے بھی یہ مسلمانوں کی عادت رہی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آج آہستہ آہستہ یہ عادت ہمارے اندر سے بھائی ختم ہوتی جا رہی ہے، شہروں میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ آپ دیہی زندگی میں بھی دیکھیں تو صبح نماز کے بعد اگر اپنے گاؤں کی گلیوں میں سے گزرو تو آپ کو بھی سناٹا ہی نظر آئے گا، خاموشی نظر آتی ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والے یا تو قبروں میں چلے گئے یا بہت ختم ہو گئے۔ تو ہم چاہتے کہ نہیں، جو ہمارے بڑے طور طریقہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے وہ آج بھی ہمارے اندر باقی رہنا چاہیے۔ ان روایات کو، اس کلچر اور ان طریقوں کو باقی اور جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ مدارس الحمدللہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ آواز یہاں سے سنائی دیتی ہے کہ بھائی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرو۔ اگر قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو میں نے کہا دنیا بھی اور آخرت بھی بنے گی۔ میں ایک دعائیہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، اس سے آپ کو ذرا پتہ چل جائے گا۔ میں اور آپ جب قرآن پاک ختم کرتے ہیں نا، من الجنت والناس، یہاں پہنچتے ہیں تو یہ آخری آیت ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ آگے دیکھیں تو آگے ایک دعا لکھی ہوئی اور اس دعا کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانا بھی اکیلے اکیلے ہے، تو بھائی سوچ کے بتاؤ وہاں دل کیسے لگے گا؟ قبر میں دل کیسے لگے گا؟ دیکھیں میں ان بچوں کے پاس آیا ہوں تو یہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ رات ہمارے پاس رہیں۔ میں نے کہا چلو تواڈے کو رہ لینا، تے میں پوچھا میری منجی کتھے ڈائی ہوئی ہے؟ کہنے لگے جی قبرستان چ ڈائی ہوئی ہے، راتی تسی اوتھے پینا جا کے۔ تو آپ بتائیے میں گھبراہٹ کا شکار ہوں گا یا نہیں کہ بھائی مینوں اوتھے قبرستان چ تسی منجی ڈاونی سی، حالانکہ یہ قبروں کے باہر ہے۔ تو ایک دن میں اور آپ قبر کے اندر اتار دیے جائیں گے، تو جب اندر اتاریں گے تو ہمارا دل اکیلے کیسے لگے گا؟ وہ تو وحشت کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے، تو تنہائی میں تو آدمی کا دل نہیں لگتا ہے۔ تو مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد پہلی دعا اللہ سے یہ مانگتے ہیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ جب میں قبر میں جاؤں تو اور تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس قرآن کو بھیج دینا یہ میرے انس اور دل لگانے کا ذریعہ بن جائے، تاکہ جب میں وہاں جاؤں تو یہ میرے انس اور جی لگانے کا ذریعہ بنے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو مسلمان اہتمام سے تلاوت کرتا ہے ناغا نہیں کرتا، ایک رکوع پڑھ لو، دو پڑھ لو، پاؤ پارا پڑھ لو، جتنی اللہ توفیق دے، بس تلاوت ضرور کرو اہتمام سے۔ تو فرمایا جب یہ قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو خوبصورت شکل میں بھیج دے گا، مختلف صورتوں کے بارے میں بھی آتا ہے اور قرآن کے بارے میں بھی، اور میت اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ جب سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو کون ہے جو قبر میں میرے ساتھ ہے؟ تو قرآن اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے میں اللہ کا وہ کلام ہوں جس کو دنیا میں کبھی تو اونچی آواز سے پڑھا کرتا تھا، کبھی تو آہستہ آواز سے پڑھا کرتا تھا، اب بے غم رہ، میں تجھے جنت میں داخل کروا کے چھوڑوں گا۔ اور پھر ملائے اعلیٰ سے اس کے لیے بستر کا انتظام کرتا ہے۔ تو بھائی ہم قبر میں جائیں اور قرآن سفارشی بن کر آ جائے اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دے کہ بھئی فکر نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، میں ذمہ داری چک داں کہ میں تو انہوں جنت داخل کرا کے چھڑاں گا۔ تو جو مسلمان قبر میں یہ بات قرآن کی سنے، اگر کوئی رابطے کا طریقہ ہوتا اور ہم پوچھتے کہ صاحب قبر میں کیا بنتی ہے، تو وہ میت مجھے اور آپ کو یہ کہتی کہ بھائی دنیا میں اپنا دل قرآن سے لگا لو، اس لیے کہ قبر میں یہ جی لگانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو بھائی میں اور آپ بھی اپنا دل کس سے وابستہ کریں؟ قرآن پاک کے ساتھ۔ اچھا وابستگی کی ایک علامت عرض کر دیتا ہوں، جس سے دل لگا ہوا ہوتا ہے اگر وہ نظر نہ آئے تو دل پریشان ہو جاتا ہے،
ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ नजर ना आवे तो अब्बे ते मां नूं नींद नहीं आउंदी। तो मेरा और आपका दिल भी अगर कुरान से लगा हुआ है तो एक दिन हम कुरान ना खोलें तो दिल बेचैन होना चाहिए। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम अपना दिल कुरान पाक के साथ लगाएं और अपने और अपनी नस्ल के दिल दिमाग पर किसका रंग चढ़ाएं? अल्लाह ताला का रंग चढ़ाएं। ये इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सर अंजाम दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। हमारे हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया एक जगह लिखते हैं, मुसलमानों अपने बच्चों को बचपन में पढ़ने के लिए इन इदारों में जरूर भेजो। तुम नहीं जानते हो कि यहां क्या काम होता है। फरमाया ये उस्ताद तुम्हारे बच्चे को बचपन में कुरान की तालीम देकर उसके दिल में ईमान का बीज लगा देता है, और जब ये ईमान का बीज लग गया तो ये तनावर दरख्त बनेगा। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है, जैसे इन बच्चों ने हिफ्ज किया, नाज़रे पढ़ा, बच्चियां भी पढ़ती हैं, तो मैं और आप ये अज़म कर लें कि हम अपने तमाम बच्चे और बच्चियों को कुरान पाक की तालीम के लिए यहाँ ज़रूर भेजेंगे। हाफिज बनाएं बहुत अच्छा है, हाफिज ना हो तो कम अज़ कम नाज़रा, तर्जुमा, ये तालीम में और आप अपने बच्चों को ज़रूर दिलाएं। तो अगर हम इन इदारों के साथ अपने बच्चों को वाबस्ता करेंगे तो यकीन जानिए ये हमारी नस्ल की ईमान की हिफाजत का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। जारी रखना या अंदर बैठना? जी ठीक है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये मदारिस जो हैं ये ईमान के और इस्लाम के कले हैं। अगर आप इनसे वाबस्ता रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएंगे और हमारी नस्ले नौ के ईमान की भी हिफाजत फरमाएंगे। और यकीनन ये इदारे हमारे इलाकों के ऊपर अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का जरिया है। चले बारिश हो रही, मैं इसके हवाले से एक रिवायत नकल कर देता हूँ। ये बारिश होती है तो सिर्फ आपको ही पता चल रहा है कि जानवरों को भी पता लग जाता भाई मींह वरण दिया, सबको पता चल जाता है। ये बाराने रहमत, इसमें वो उमूम नहीं है जितना कुरान पाक की तालीम पर अल्लाह की रहमत उतरती है। हदीस में आता है कि जो खैर की तालीम दे रहे हैं और ले रहे हैं, अल्लाह ताला खुद, उसके फरिश्ते और तमाम मखलूक, मछलियां दरियाओं में और चींटियां अपनी बिलों में जो कुरान की तालीम ले और दे रहे होते हैं, ये सारी मखलूक उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने में लग जाती है। सवाल ये था कि चींटियों को और मछलियों को किसने बताया कि यहां कुरान की तालीम हो रही है? तो भाई उसका जवाब ये है कि जहां कुरान पढ़ा जाता है उस इलाके पर अल्लाह की रहमत इतनी उतरती है जैसे बारिश का एहसास जानवरों को भी हो जाता है, तो कुरान पढ़ने पर जो रहमत उतरती है उस रहमत का एहसास चींटियों और मछलियों को भी हो जाता है। जब उस रहमत का एहसास होता है तो वो पढ़ने वालों के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करने लगते हैं। इसलिए ये जो तालीम आपके इलाके में हो रही है भाइयों, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। इससे आपका इलाका रंगा जा रहा है। हाँ, चूंकि हमारी आंखें इतनी बसीरत नहीं रखती कि इनको देख सकें, लेकिन जो साहिबे बसीरत हैं वो यही कहते हैं कि इस तालीम की बरकत से पूरे इलाके पर अल्लाह की रहमत उतरती है। और उस रहमत वो सिर्फ इन पढ़ने वालों पे नहीं उतरती, पूरे इलाके के लोग उससे नवाजे जाते हैं। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमहुल्लाह ताला। एक दफा हजरत से किसी ने एक सवाल किया कि हजरत, मुसलमान दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मदीना तैयबा की मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में सहाबा के करीब दफन होना नसीब फरमा, तो ये जो नेक लोगों के पास कब्र बनवाई जाती है इसका कोई फायदा भी होता है? तो हर खामोश रहे। फिर किसी दूसरे वक़्त में हजरत का एक शागिर्द, वो हाथ वाला पंखा होता था, वो पंखा चल रहा था, बिजली के पंखे तो उस जमाने में थे नहीं, वो साइल भी सामने बैठा हुआ था। तो आपने उससे पूछा कि भाई आपको हवा लग रही है? उसने कहा जी हाँ हजरत मुझे हवा लग रही।
تو فرمایا یہ جو شاگرد ہے برخوردار، یہ مجھے پنکھا جل رہا ہے کہ آپ کو جل رہا ہے؟ کہا حضرت یہ تو آپ ہی کو جل رہا ہے، لیکن ہوا جو ہے وہ مجھے بھی لگ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں ہوا کیوں لگ رہی؟ کہا جی اس لیے کہ میں آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، تو جب انسان قریب بیٹھتا ہے تو ہوا اس کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے چند دن پہلے ایک سوال کیا تھا کہ نیک لوگوں کے پاس قبر بنوائی جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو دیکھو یہ پنکھا اتنا کنجوس نہیں ہے کہ مجھے تو ہوا دے اور پاس بیٹھنے والوں کو نہ دے۔ تو نیک لوگوں کے پاس جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے ان پہ جو رحمت اترتی ہے اس کے قرب و جوار والوں پر بھی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ ادارے بناتے ہیں، ان اداروں میں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے، تو بھائی قرآن پڑھنے پر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کا احساس مجھے اور آپ کو ہو جائے۔ اگر احساس ہو جائے تو پھر جان دینے کو جی چاہے گا کہ صاحب کیسی رحمت اللہ تعالیٰ کی قرآن پڑھنے پر اترتی ہے۔ لیکن اس رحمت کا احساس وہ دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے، وہ ان آنکھوں سے نہیں ہوتا جسے آپ بصیرت کہتے ہیں۔ لیکن چلیے اگر ہمیں یہ احساس نہیں بھی ہے تو ہمیں اپنے نبی کے ارشاد پر اس سے زیادہ یقین ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ رحمت صرف مدرسے پہ نہیں اترتی، پورے علاقے پہ اترتی ہے۔ تو اس لیے ایسے ادارے، مکاتب قرآنیہ، یہ اہل علاقہ کے لیے بہت بڑی خیروں کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تعلیم قرآن ہے، دین سے وابستگی ہے، دینی معلومات، دینی کلچر اور روایات وہ انہی سے مجھے اور آپ کو منتقل ہوتے ہیں۔ ابھی آپ میرے سے پہلے ایک چھوٹے سے بچے سے نعتیہ کلام سن رہے تھے، ختم نبوت کے موضوع پر وہ کلام آپ کو سنا رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ادارے میں کھڑے ہو کر وہ میرے اور آپ کے نظریات، اس کو نظریہ کہتے ہیں، سوچ کہتے ہیں نا، عقیدہ کہتے ہیں، تو ختم نبوت کی سوچ اس بیٹے نے 5 منٹ میں ہمارے اندر پیدا کر دی کہ بھئی یہ ایک سوچ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ تو بھائی یہ فصلوں میں سے نہیں ملنا، یہ مدرسے سے ہی آپ کو ملنا ہے۔ تو جو مدرسے سے لینے والی چیزیں ہیں ان کی قدر کرو، اگر ان کی قدر کرو گے تو اللہ یہ دین کی نعمت اور زیادہ عطا کریں گے، اور یہ دین کی نعمت ہمارے گھروں میں پہنچے گی، ہماری زندگی میں آئے گی۔ لیکن اگر قدر نہیں کرو گے تو بہت معذرت، پھر انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان اداروں کے ساتھ آپ لوگ خود بھی وابستہ رہیں اور اپنے بچے اور بچیوں کو بھی وابستہ کریں، تاکہ ان کا فیض ہماری نسل کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک جانا چاہیے، بلکہ پوری انسانیت میں پھیلنا چاہیے۔ تو یہ ادارے بڑی خاموشی سے، میں نے کہا، تعلیم و تربیت کا بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں، انسانیت سازی کا کام سر انجام دے رہے ہیں، انسان بنانے کا کام کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے انسان بنتا ہے۔ اور یہ تعلیم جس کو آپ آسمانی تعلیم کہتے ہیں، اس کا محور اور اس کی کارکردگی یہ کس لیے آتا ہے؟ آسمانی علم صرف انسان بنانے کے لیے آتا ہے، زمینی علم بھی ہوتا ہے۔ زمینی علم دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہے، آپ کی کاشتکاری اچھی ہو جائے، آپ کی بلڈنگیں اچھی ہو جائیں، آپ کا لباس اچھا ہو جائے، آپ لوگ کا خورد و نوش اچھا ہو جائے، یہ زمینی علم بتلائے گا۔ آپ اچھے انسان بن جائیں، یہ آسمانی علم بتائے گا۔ آپ اچھے انسان بن جائیں، یہ کون سا علم بتائے گا؟ یہ آسمانی علم بتائے گا۔ کون سی عادتیں، کون سے کام، کون سی سوچیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد انسان اللہ کو پسند آنے لگتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ آسمانی علم سے پتہ چلتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا آپ نے کارخانہ اور فیکٹری لگائی ہے، تو اس کارخانے اور فیکٹری میں انسان تیار کیے جاتے ہیں، اس کو انسانیت سازی کہتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ وابستگی یہ انسانیت ہے، قرآن کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا یہ انسانیت ہے۔ تو یہ انسانیت ساز ادارے ہیں،
اس لیے بھائی یہاں ہم اپنی نسل نو کو اس لیے بھیجیں گے، باقی دنیا کے کام بعد میں، پہلے یہ کہ ہم سچے انسان تو بنے، ہمارے اندر انسانیت تو آئے۔ تو میں نے عرض کیا یہ انسانیت ساز ادارے ہیں، یہاں بچوں کو اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان اداروں کے ساتھ وابستہ رہو گے تو اپنی نسل کے ایمان کو محفوظ کر دو گے، انسانیت کی خوشبو آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ انسان کنہیں کہا جاتا ہے، انسان کے رویے، سوچ، عمل، کردار کیا ہوتا ہے۔ تو ان مدارس کی محنت سے بھائی یہ چیز سامنے آتی ہے۔ مادیت کی محنت باہر ہے، روحانیت کی محنت یہاں ہو رہی ہے۔ تو ہم روحانیت کی محنت میں اپنے آپ کو بھی لگائیں اور اپنے بچوں کو بھی لگائیں۔ یہ آپ کے بچے ماشاءاللہ قرآن پاک کے حافظ بنے ہیں، تو میں اس کے حوالے سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس میں جو سب سے خوبصورت چیز بنائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں میں نے سب سے خوبصورت کس کو بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں 4 قسمیں کھا کر بتاتا ہوں میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ خوبصورتی کسی اور جگہ نہیں رکھی، یہ انسان میں رکھی ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ گئے تو اب میں اگلی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں شادی ہوتی نا، جدوں ویاہ ہوندا گھر 'چ تے او منڈے دا کمرہ سجایا ہوندا، او دے وچ بتھیرا کچھ لاؤندے ہو، خوبصورت اس کو بناتے ہو اپنی اپنی طاقت کے مطابق، تے جدوں کمرہ سج جاوے بہترین طریقے نہ بن جاوے تے ایک کیدے واسطے سجایا ہے؟ دولہے تے دلہن واسطے نا، منڈے تے کڑی واسطے، میاں بیوی واسطے سجایا بھی تاکہ وہ اتھے رات نو رہن گے، انہاں دا ویاہ ہویا وا۔ لیکن ایک نادان کہتا ہے بھئی کمرہ بڑا سجیا ہویا تے اے دے وچ انج کرو بکریاں لیا کے بن دیو، دوسرا کہنا نہیں مجھ نو لیا کے بن دیو، تیسرا کہنا نہیں ککڑیاں لیا کے رکھ دیو اتھے۔ تو آپ بتائیں کمرے کو اتنا خوبصورت بنایا جائے اور پھر اس میں بکری، بھینس، ککڑی لا کر رکھ دی جائے تے کمرے دا ستیہ ناس ہو جاؤ کہ نہیں ہو جاؤ؟ کمرے دی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تے کمرے دی بڑی توہین آ بے ایڈا ودیا سجا کے مجھ ہی بننی سی تسی یہ دے بچ، بکری بننی سی یہ دے بچ، تے بکری واسطے تے سجاؤن دی لوڑ نہیں، وہ تے تاڑی حویلی کافی سی ہوتے بنیاں ہوئیاں سی۔ یہ اس کو اگر یہاں لا کر آپ باندھیں گے تو آپ کمرے کی توہین کریں گے، کمرے کی ناقدری کہہ لو جے توہین نہیں سمجھ آؤندی تے اے اس کمرے دی ناقدری آ بھئی ایڈا ودیا سجا کے تے مجھ گاں بکری ککڑیاں لے آگے بن دیتیاں۔ پتہ کیا چلا کہ جب کوئی جگہ خوبصورت بنائی جائے تو اس میں رکھی جانے والی چیز، اس میں آنے والی چیز اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ کمرہ اگر آپ کا خوبصورت ہے تو اس میں آنے والا دولہا اور دلہن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ تو جب کوئی جگہ اچھی بنائی جاتی ہے تے او کسے اچھی شے واسطے بنائی جاندی ہے، او ککڑیاں تے بکریاں واسطے نہیں بنائی ہوئی۔ اگر آپ اپنے کمرے کو جس کو آپ نے سجا لیا اور آپ نے کاریگری دکھائی، اگر اس میں کوئی کہے کہ میں بکری لا کر باندھوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے کہ صاحب ایک کمرہ تینوں یہ دے واسطے نظر ہوندہ ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے کی توہین سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس نے کمرے کی ناقدری کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی 4 قسمہ کھا دیاں تے قسمہ کھا کے کہن رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور ابھی آپ نے سن لیا کہ جب کوئی چیز خوبصورت بنائی جائے تو جو چیز اس کے اندر آئے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ اللہ نے یہ دل، اللہ نے یہ دماغ، یہ ڈھانچہ خوبصورت بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے اے ایسی خوبصورت بنایا سی اپنے کلام واسطے۔ کادے واسطے بنایا سی بھئی اے دے وچ جڑی شے رکھنی ہے نا وہ اے تو بھی تگڑی رکھنی ہے،
اور میرے سے بھی اعلیٰ میرے اللہ کا کلام ہے. چونکہ میں مخلوق ہوں، وہ میرے اللہ کی صفت ہے. اگر تو اس دل اور دماغ میں، جس کو اللہ قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے انسان ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا، اگر میں اور آپ اپنے دل اور دماغ میں اللہ کا قرآن رکھتے ہیں تو ہم اس کی لاج نبھا رہے ہیں، اس کی عزت کو بحال کرتے ہیں. لیکن اگر اس دل اور دماغ میں بھائی دنیا کی چیزوں کو بھرتے ہیں اور قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر میں اور آپ اس خوبصورت ڈھانچے کی ناقدری کر رہے ہیں. اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو خوب وابستہ کرو. یہ دل اور دماغ یہ قرآن پاک کے لیے ہے، تو ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو اور قرآنی تعلیمات کے ساتھ وابستہ کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کے کام بھی سہولت سے کرائیں گے، لیکن جو اصل ہدف تھا میرا اور آپ کا وہ تھا کہ ہماری آخرت اللہ تعالیٰ بہت اچھی کر دیں. تو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہت اچھا بنا دیں گے. یہ کتاب آئی ہی اس لیے ہے کہ اہل ایمان کی دنیا بھی اور اہل ایمان کی جو اصل آخرت ہے اس کو اچھا بنانا بتا دیا جائے. تو جو کتاب آخرت کا اچھا ہونا بتاتی ہے اس سے آخرت کو ضرور سیکھ لینا چاہیے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو ان مدارس کے ساتھ وابستہ کریں، خود بھی وابستہ رہیں. دیکھیں آپ مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ہم مالی تعاون سے زیادہ یہ چاہیں گے کہ ان مدارس کے ساتھ آپ افرادی تعاون کریں. آپ کے علاقے کا، گاؤں کا کوئی بچہ بچی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہاں سے علم حاصل نہ کرے، یہاں سے فیض حاصل نہ کرے. تو جب وہ یہاں سے علم حاصل کر کے جائے گا، بھلے وہ ناظرہ پڑھ لے، ترجمہ پڑھ لے، کوئی اور چھوٹا موٹا دین کا علم سیکھ لے، تو جو یہاں کا فیض ہے وہ ہمارے گھروں میں پہنچ جائے گا. تو یہ ادارہ آپ نے اس لیے بنایا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو میں نے کہا تعلیم کے لیے یہاں بھیجیں گے، اس کے اثرات انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اس لیے کہ دین کی کوئی بھی بات سیکھ لی جائے، کوئی ادنا سے ادنا بات، وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں آخرت میں کام ضرور آئے گی. اس کو ہمارے ہاں فارسی میں کہتے ہیں داشتہ بکا رایت. جو آپ نے چیز سنبھالی ہوئی ہے نا کتے سن لئی وہ تواڈے کام ضرور آئے گی. چلو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک بچے ہمارے جب پڑھتے ہیں نا تو جب ان کے امتحانات قریب آتے ہیں تو یہ ذرا اپنے امتحان کی تیاری کرتے ہیں. جو بچے ہمارے ہاں عالم بنتے ہیں تو وہ بھی جب امتحانات قریب آتے ہیں نا اپنی کتابیں لے کر کبھی باہر نکل گئے، کہیں بیٹھ کے یکسوئی سے پڑھنا شروع کر دیا. تو ایک ادارے میں بچے پڑھتے تھے، امتحانات قریب آئے تو قریب کوئی دریا کا کنارہ تھا، انہوں نے کہا وہاں چلتے ہیں، وہاں یکسوئی میں بیٹھ کے پڑھیں گے. تو وہ وہاں بیٹھے اپنی کتاب لیے، مسائل ان کو پڑھ رہے تھے. تو اسلام نے تمام لوگوں کے احکامات ذکر کیے، مرد کے، عورتوں کے، بچوں کے، سب کے احکامات ہیں. ایک جو الگ جنس اللہ نے بنائی ہے جنہیں ہم خنثی کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں خسرے کہہ دیں انہوں نے، شریعت نے اس کے احکامات بھی بتائے. شریعت نے ان کے احکامات بھی بیان کیے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دین ہر ایک کے احکامات کو ذکر کرتا ہے. تو وہ جو بچے تھے نا وہ احکامات پڑھ رہے تھے جو اس جنس کے تھے، اس کو جس کو ہم اردو میں یا اپنی پنجابی زبان میں ہینجڑا اور خسرا کہہ دیتے ہیں تو عربی میں خنثی کہتے ہیں اس کو. تو وہ بچے خنثی کے احکامات پڑھ رہے تھے. تو ایک مچھلیاں پکڑنے والا مچھیرا وہ بھی پاس تھا، اس نے کہا مولوی کوئی سبق پڑھن رہے، چلو گل سنیے کی کر دینے. تو وہ آگے بیٹھ گیا اور وہ مسئلے سننے لگا، چکے وہ عربی میں لکھے ہوئے تھے تو اس کے پلے اور تو کچھ نہیں پڑا. تو یہ خنثی کا لفظ اسے یاد ہو گیا، بھئی جیڑا خنثی ہوندا خسرا ہوندا انہوں عربی چ خنثی کہندے. باقی مسئلے سب بھول گئے، یہ لفظ اسے یاد رہ گیا. ایک دن وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ ایک نایاب خوبصورت مچھلی اس کے جال میں آ گئی. تو جب وہ خوبصورت مچھلی اس کے جال میں آئی، اس نے پہلے خود بھی نہیں دیکھی تھی، تو بڑا خوش ہوا کہ یہ تو نایاب کوئی مچھلی ہے کہ کبھی کسی نے دیکھی نہیں. تو اس نے کہا چلو میں اپنے بادشاہ کو بطور تحفہ پیش کرتا ہوں.
اور وہ مچھلی لے کر اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا. کہا بادشاہ سلامت، تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو یہ مچھلی آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی. بادشاہ بہت خوش ہوئے، کہا ہمارے تالاب میں چھوڑ دو، اور اپنے وزیر سے کہا کہ اس دیہاتی آدمی کو اتنا انعام دے دو. جب اس نے انعام کا اعلان کیا، انعام کی مقدار کچھ زیادہ تھی. وہ جو وزیر تھا نا، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا کہ بھئی یہ دیہاتی آدمی نو انہیں پیسے لب جانے. تو اس نے ایک بہانہ بنایا. اس نے بادشاہ سے آ کر کان میں کہا بادشاہ سلامت، انہوں کہو بھئی اس مچھلی دا جوڑا لے کے آوے تاکہ اسی اگے افزائش نسل کریے تے اگے جڑا نا ہورے نسل پیدا ہوگی پھر ویچاں گے تے پیسے کھٹاں گے. انہوں کو یہ جوڑا لے کے آوے تے جے نہ لے کے آئے تے سزا دیاں گے، انعام تا ملنا بھی یہ جوڑا لے کے آوے. بادشاہ کو یہ بات پسند آ گئی. بادشاہ نے پھر دیہاتی کو بلایا، بلا کے کہنے لگا بھی کاکا تو ساڑھے واسطے تحفہ تے لے کے آیا ہیں، انعام تا ملے گا جے یہ جوڑا لے کے آیا، نہ جوڑا ملیا تے سزا ملنی یاد رکھی. اب وہ بیچارہ پریشان کہ یہ تے قسمت نہ لب گئی سی، جوڑا میں کتھوں لبنا. تو اب اس نے جیسے ہی بادشاہ نے یہ کہا نا کہ جوڑا لے کے آؤ، تو اس نے ان بچوں سے ایک علم کی بات سیکھی ہوئی تھی. وہ جڑے نیانے پڑھنا آئے سی نا، وہ خنسا دیاں گلاں کر دے سی. تو اس نے فوراً جھٹ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو مچھلی ہے نا یہ خسرا مچھلی ہے، اللہ میاں نے دا جوڑا ہی نہیں پیدا کیتا، اس واسطے جدو سونے نے نہیں پیدا کیتا میں کتھوں لب کے لے ہونا. تو بادشاہ کہنے کا بالکل ٹھیک ہے، چونکہ تم ماہر ہو مچھلیوں کے، تینوں پتا خسرا مچھلی کیڑی تے دوسری کیڑی. اس نے کہا چلو وزیر صاحب اس کا انعام اس کو دو. تو ہمارے استاد صاحب یہ سنا کر کہتے تھے بھائی علم کی کوئی بات بھی تم زندگی میں یاد رکھ لو گے تمہیں کام ضرور دے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں علم دوست بنو، اور یہ علم جس کو تم علم الہی کہتے ہو یہاں آؤ، ان بچوں کو بھی سکھاؤ اور خود بھی سیکھو. تو جب تم علم کی کوئی بات سیکھ لو گے دنیا میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی، آخرت میں تو کام آئے گی آئے گی. اس لیے یہ علم جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، دلوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے، آخرت کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. بھائی یہ علم بھی سیکھنے والا ہے، اور یہ اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے. تو آسمانی علم ان اداروں میں سکھایا جاتا ہے. تو میں اور آپ خود بھی وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ وابستہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ آسمانی علم جو آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور آپ کے محبوب اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے، یا اللہ اس علم کو سیکھنے پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز، دینی مکاتب، یا اللہ ان کو آباد فرما، ان کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، کسی آنے والے کو رشد و ہدایت سے محروم نہ فرما. پڑھنے پڑھانے والوں کو شرف قبول عطا فرما، ترقیات عطا فرما. جن بیٹوں اور بیٹیوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ان کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ اس ادارے کے فیض کو پورے علاقے میں عام فرما دیجیے گا، اس کی جملہ ضروریات کو از خزانہ غیب عافیت سے پورا فرما دیجیے گا. یا اللہ مسلمانوں کو، اپنے بچے اور بچیوں کو اس آسمانی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیے گا. یا اللہ امت مسلمہ کی دستگیری فرمائیے گا، طاغوتی اور شیطانی طاقتوں کو ناکام فرمائیے گا.
طاغوتی اور شیطانی منصوبوں کو ناکام فرما دیجیے گا۔ امت مسلمہ کے لیے خیر کی، بہتری کی صورتیں پیدا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ اس شر کی بنی ہوئی صورت میں سے ہمارے لیے کوئی خیر کی صورت پیدا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ملک پاکستان کو بھی امن اور ایمان کا گہوارہ بنائیے گا۔ میرے ملک کو اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائیے گا۔ ہر قسم کے فتن اور حوادث سے محفوظ فرمائیے گا۔ جتنی امت مسلمہ آج تک فوت ہو چکی سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے گا۔ جتنی امت مسلمہ زندہ ہے ہمیں پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائیے گا۔ حاضرین اور حاضرات کے دل میں جتنی جائز تمنائیں ہیں از خزانہ غیب عافیت سے پورا فرما دیجیے گا۔ اس ادارے کو ترقیات اور قبولیت عطا فرمائیے گا۔ نافعیت کی شان اس میں پیدا فرما دیجیے گا اور اس کی جملہ ضروریات کو عافیت سے پورا فرما دیجیے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔